اگر میں اور خالد بھائی کھڑے ہوں، میری واپسی ہو رہی ہے ایم کیو ایم میں، تو ہم دونوں کہیں کہ دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم قوم سے، مہاجروں سے، اپنے ووٹ بینک سے اس کی معافی مانگیں۔ کارکنوں کا دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہے کہ فاروق بھائی کو کیوں نہیں لیا جائے گا اگر کامران بھائی کو لے لیا گیا ہے۔ 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، اگر 4 سال بعد ہی چھوڑنا تھا تو 3 سال بعد چھوڑ دیتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بس اب پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی، اس لیے آپ یعنی فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر میچیور فیصلے نہیں تھے۔ پی ٹی آئی جس کو ایک عارضی طور پر ہمارے ووٹ بینک میں نقب ڈالنے کا موقع مل گیا، اب تو میرے لیے اس ٹولے کی اہمیت نہیں ہے، مجھے تو خود نہ کنوینرشپ چاہیے نہ ڈپٹی کنوینرشپ، میں تو اس نیریٹو کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ ریاستی اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کی کوئی مخاصمت ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے بہت ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک فوری نتیجہ عکس کر کے اسے فوج یا فوج کے کسی بھی جرنیل کے ساتھ منسوخ کر دیتے، تو میرے خیال میں یہ کرنا ہی اخلاقی طور پہ، انسانی طور پہ، قانونی آئینی طور پہ غلط ہے۔ اسے شفاف تحقیقات ہونے دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کہ بھئی یہ حادثہ تھا، غلط فہمی کا وہ تھا، یا وہ کہانی جو کینیا کی پولیس دے رہی وہ صحیح ہے، یا جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ جو کہانی دے رہے وہ صحیح ہے۔ آپ کا کیا منہ رہے گا اگر آپ کا یہ الزام جھوٹا ثابت ہو؟ اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ان دونوں کو بٹھا بھی سکتا ہوں، تحریک انصاف کو اور پی ایم ایل این کو، اور ان دونوں کے درمیان کو کوئی راستہ بھی نکال سکتا ہوں۔ کراچی میں ہونے والے حالیہ ضمنی الیکشن میں شکست اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے منتخب ہونے کے بعد ایم کیو ایم کے رہنماؤں میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ مختلف حلقوں میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ایم کیو ایم وہ سیٹیں حاصل نہیں کر پائے گی جو اس سے قبل کی تھی۔ کارکنان ہوں، ووٹرز ہوں یا سپورٹر، وہ بھی اپنے قائدین سے ناراض نظر آتے ہیں۔ مختلف حلقوں میں یہ ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو لانے میں بزرگوں کی مرضی شامل ہے۔ بزرگوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں کو واپس ایم کیو ایم میں لایا جائے، جس سے ایم کیو ایم کی لڑکھڑاتی ہوئی سیاست کو بچایا جا سکتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ گورنر بنے اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار کے واپس جانے کے امکانات بھی جو ہے وہ روشن ہو گئے۔ اس سے قبل جو ہے جب الیکشن ہوئے این 245 کے، تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے انہوں نے جو ہے جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے ایسے امکانات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار واپس جو ہے ایم کیو ایم میں شمولیت کر رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے ایم کیو ایم کو اب لیڈ بھی کریں گے۔ ایم کیو ایم کے جو پچھلے کئی ماہ سے جو اختلافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، گروپ بندیاں ہو رہی ہیں، تو کیا وجوہات ہیں، اس پر بھی بات چیت کریں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان جو ہے واپس ایک ہونے جا رہی ہے، اور مزید جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی واپس جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فاروق بھائی بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کی جو گروپ بندیاں ہو رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، اور آپ کے جو واپسی کے امکانات ہیں وہ بھی کافی جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ آپ واپس آ رہے ہیں اور لیڈ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی نا کہ کامران ٹیسوری بھائی کی ایم کیو ایم میں واپسی، رابطہ کمیٹی اور بحیثیت ڈیپٹی کنوینر کے عہدے پر ان کی بحالی، اور اس کے 1 ماہ کے اندر ان کا گورنر سندھ کے طور پہ تقرر ہونا یا متعین کیا جانا، اور ایم کیو ایم کے گورنر کے طور پہ، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو اب لوگ میری واپسی سے جوڑ رہے ہیں، تو اس کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے۔ کامران بھائی ایم کیو ایم میں گئے تو میرے علم میں قطعی نہیں تھا، ان کے ساتھ میری دوستی ہے، واجبی دوستی ہے۔ دراصل ان کی وائف اور میری وائف زیادہ گہرے دوست ہیں، ہم 3-4 ماہ میں ایک ڈنر آپس میں کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، اور اس میں سیاست بھی ہوتی ہے، لیکن سیاسی طور پہ 4 سالوں سے وہ اور میں الگ تھے۔ ان کے لیے میں نے سہا اور بھگتا، جب ان کے لیے سٹینڈ لیا کہ انہیں سینٹ کی ٹکٹ دی جائے، انہوں نے بھی شاید ان کے کاروبار کو بھی کافی اس سے نقصان پہنچا، جو انہوں نے پارٹی میں سہولت دینے کے لیے، آسانی فراہم کرنے کے لیے جو کوششیں کی، اور انہوں نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا جب مجھے ان کی ضرورت تھی، جب میں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا۔ تو اب یہ معاملے کو اس لیے شاید لوگ جوڑ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، آسان سا فارمولہ ہے نا کہ بھائی جو میرے اختلاف تو میرے اپنے ساتھیوں سے
کئی باتوں پر اختلاف تھا نا. علی رضا عابدی کو میں لانا چاہتا تھا رابطہ کمیٹی میں, میرا پہلا بڑا اختلاف تو وہاں سے ہوا تھا. اور علی رضا عابدی کو نہ رابطہ کمیٹی میں میرے ساتھیوں نے قبول کیا, نہ انہیں پبلک ریلیشنز کے انچارج کے طور پہ, نہ میڈیا سیل کے انچارج کے طور پہ. جب علی رضا عابدی جیسے ساتھی کو اگر میرے ساتھی قبول نہ کریں تو پھر لوگ فیصلہ کریں کہ میری سیاسی بصیرت اور بینائی وہ زیادہ دور رس ہے اور میں زیادہ دور دیکھ رہا ہوں اور کیسے ایم کیو ایم کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, یا پھر آپ کے خیال میں میرے رابطہ کمیٹی کے ان ساتھیوں کی بصیرت جو ہے وہ زیادہ دور کی نگاہ رکھتی ہے. تو یہ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. علی رضا آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل اعتبار اور قابل قبول فرد تھے پارٹی کے, اور نوجوانوں میں بہت مقبول تھے, ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی. ہم تو ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے اگر ان کو رابطہ کمیٹی میں لے لیتے. اور تو یہ میں اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اچھا, اب جب کامران بھائی کو ہی لے لیا, جن کو وجہ بتا کر مجھے پارٹی سے الگ کیا گیا تھا کہ میں ان کے سینٹ کی سیٹ کے لیے میں نے سٹینڈ لے لیا اور میں نے کہا کہ ان کو سینیٹر بناؤں گا, اور میرے ساتھی میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کر دیا, کامران بھائی کو 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا. تو اب چونکہ ان کو واپس لے لیا, تب لوگ نہیں, کارکنان کا اب دباؤ ہے, پریشر ہے. اس سے پہلے تو میرے اور خالد مقبول کے درمیان مکالمہ ہوتا تھا نا, اگر ہوتا تھا بات چیت ہوتی تھی اور انہیں دروازے کھولنے تھے اور وہ اعلان کرتے کہ ہم نے دروازے کھولے ہیں, فاروق بھائی آ جائیں. لیکن دیکھیں, میں 26 جنوری کو گیا تھا جب ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو سندھ پولیس نے تشدد کیا, محمد اسلم شہید ہو گئے, تو میں تو چلا گیا تھا. وہ روکنے والے بنتے تو میں رک جاتا. وہ پریس میڈیا میں کہتے, وہ یا عامر خان بھائی نے کہا کہ فاروق بھائی آج آئے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمیں خوشی ہے, لیکن آئندہ کا جو لاہے عمل ہوگا ہم ان کو بتائیں گے. تو بھائی 26 جنوری سے لے کر آج تک مجھے کوئی لاہے عمل نہیں بتایا گیا. کوئی خالد مقبول بھائی کا فون نہیں آیا, کوئی عامر خان بھائی کا فون نہیں آیا کہ فاروق بھائی اب ہم نے دروازے کھول دیے اور ہم آپ کے پاس ایک وفد بھیج رہے ہیں 5 رکنی 10 رکنی, جو بڑے عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے مان کے ساتھ آپ کو واپس لائے گا. ایک مرحلہ آ گیا ابھی قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے موقع پر کہ میری والدہ کا انتقال بھی اسی زمانے میں, تو خالد مقبول بھائی ان کے سارے ساتھی آئے اور اس طرح ہماری بات چیت کا آغاز ہو. 4 سال سے رکی ہوئی تھی, میں چاہتا تھا بات چیت ہو اور میرا جانا وہاں کارگر ہو, میرے جانے کا وہاں کوئی فائدہ ہو, جو بگاڑ خرابی وہ دور ہو, اور پارٹی کا ایک فوکسڈ بیانیہ اور نیریٹو ہو جس کو لے کر آگے بڑھے ہم. ایسا نیریٹو جس میں اگر میں اور خالد بھائی کھڑے ہوں, میری واپسی ہو رہی ہے ایم کیو ایم میں, تو ہم دونوں کہیں کہ دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم قوم سے, مہاجروں سے, اپنے ووٹ بینک سے اس کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اس کے ازالے کا عہد کرتے ہیں. یہ باتیں انہیں مجھے کرنی ہوگی ورکر اجلاس میں, تاکہ عوام تک یہ باتیں جائیں. پھر ایک ایونٹ ہوگا, ہائپ ہوگی, میڈیا ہوگا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں گے تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ بھئی اب انتشار نہیں ہے, تقسیم نہیں ہے اور ہم ایک ہیں. پھر اسی طریقے سے لوگوں سے کیسے ہم جوڑیں گے کہ بھئی ہم تو آہستہ آہستہ ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے نا. بھئی ہماری جو عمریں ہیں, ہم کب تک مطلب ہے کہ زبردستی ہماری بھی جو صحت ہے یا آگے جو ہے وہ کب تک اس بات کی اجازت دے گی کہ ہم, تو پھر ہمیں اب نئے چہروں, نئی ٹیم اور نوجوان قیادت کو آگے لانا. یہ میرا نیریٹو ہے. 4 سال سے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, اسی لیے میں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو اور نوجوانوں کو اپنے آپ سے اور خود کو نوجوانوں سے جوڑا. درسگاہوں, تعلیمی اداروں میں گیا, نوجوانوں کی فلاحی تنظیمیں, ان کی جتنی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں, چاہے وہ تعلیمی ہوں, چاہے وہ سماجی ہوں, فلاحی, میں ہر جگہ گیا. ان کے سارے ایونٹس میں, اسپورٹ سے لے کر محفل سما سے لے کر پھر تمام جو مسالک ہیں, تمام طبقہ ہائے زندگی ہیں, شعبہ جات, ان میں گیا میں. تاجر ہوں, کاروبار, تو ان سب کی بھی کہیں نہ کہیں پارٹی کے ساتھ دوبارہ جوڑنا ہے, پارٹی کو اپنے پیروں. تو اس کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کریں, میں اور خالد بھائی, کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 50 سے 65% رابطہ کمیٹی میں 40 اور 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لیں گے. یہ ہماری نئی ٹیم, نئے چہرے اور نوجوان قیادت ہوگی. اور اسی طرح بلدیاتی انتخابات ہو, صوبائی اور قومی ہو, اس میں بھی ہم اسی عمر کے لوگوں کو 50% سے زیادہ جو ہے وہ ہم موقع دیں گے الیکشن لڑنے کا. یہ وہ نیریٹو ہوگا جو پی ٹی آئی, جس کو ایک عارضی طور پر ہمارے ووٹ بینک میں نقب ڈالنے کا موقع مل گیا, کیونکہ ہماری کوتاہیاں ہیں, منقسم ہیں, منتشر ہیں. پھر اقتدار کی سیاست ہمارے ساتھیوں نے زیادہ کی, وزارتوں کی سیاست زیادہ کی. 4 سال میئرشپ میں بھی رہے لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے, اور پھر اختیارات اور وسائل کی بات ہوئی تو اقتدار میں 4 سال نہیں رہنا چاہیے تھا. 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, اگر 4 سال بعد ہی چھوڑنا تھا تو 3 سال بعد چھوڑ دیتے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بس اب پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی, اس لیے آپ
یعنی فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر میچیور فیصلے نہیں تھے, غلط صحیح کہ میچیور نہیں تھے. تو اب ان سب کو صحیح کرنا, اس تاثر کو صحیح کرنا, تو اس کا آغاز انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے یا تنظیم کے تمام اسٹرکچر میں 50 سے 65% نوجوان بلدیاتی صوبہ قومی میں یہ عندیہ دیں کہ انشاءاللہ 50 سے 65% نشستیں 35 سال سے کم عمر کے بیٹے بیٹیوں کو دیں گے. ایک بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ کراچی کا میئر ہوگا 35 سال سے کم عمر کا. میں 28 سال کی عمر میں میئر بن سکتا ہوں, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں. تو پھر یہ نیریٹو نہیں دیں گے تو لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ نہیں کر سکتے. انہیں چسکا ہے ایم کیو ایم جیسی سیاست ہے. گلیوں محلوں میں ایک پھپھی چاچی مامی آتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ بیٹا گٹر کھلوا دو, اگلے دن گٹر کھل جاتا, شام تک گٹر کھل جاتا تھا. بیٹا یہ بلب لگوا دو, اسٹریٹ یہ روشنی ہو رہی ہے, یہاں موبائل چھینے جاتے, اسنیچنگ ہو رہی, یہ ہو رہا ہے, وہ بلب لگ جاتا تھا. یہ ایم کیو ایم کا ٹیکا تھا, پازیٹیو ٹیکا. وہ پھر نیگیٹو ہو گیا, غلط چیزوں میں بھی چلا گیا. اس سے ہمیں گریز کرنا, آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرانا. تو ہمیں یہ ساری باتیں کرنی ہوں گی اور دکھانا ہوگا کچھ کر کے کہ ہم سیریس. پھر فوکس ایجنڈا جس میں مردم شماری ہے, جس میں غیر آئینی کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہے. جو ہمارے کوٹے میں ہمارے ڈومیسائل پوری پاکستان سے لوگ آتے بناتے اور ہمیں نوکریاں نہیں ملتی, پورے ملک سے آنے والوں کو نوکریاں مل جاتی, یہ وہ ساری باتیں. پھر K4 2008 سے اس کو صبح کا سویرا نصیب نہیں ہوا, 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کراچی کو. پھر سرکولر ٹرین کا منصوبہ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کچرا اٹھانے کا اور نکاسی آب گٹر کا یہ نیا ایک نظام جدید وہ ہے. پھر بجلی کے مسائل, گیس کے یہ سارے مسائل کو ہم فوکس کر کے کام کریں. اور ہم اگر حکومت کو سپورٹ بھی کریں کسی جماعت کو حکومت میں, تو اس حکومت میں شامل نہ ہوں, وزارتیں نہ لیں, اقتدار میں نہ جائیں, اس کو سپورٹ ضرور کریں, اس کو مضبوط اور مستحکم کریں, قانون سازی میں اس کی مدد کریں, اس کے بجٹ پاس کریں, لیکن اپنے ایجنڈے پہ جو معاہدہ ہو اس کی مانیٹرنگ کریں اور 3 ماہ بعد اس پر عمل درآمد کی پیش رفت جو وہ سامنے لائیں. اس سے عوام کا اعتماد ہوگا, اس سے دوبارہ ہم ریکنیکٹ کریں گے. ورنہ میں نے کہا تھا انہیں 239 کے جو 40 کے الیکشن ہوئے کورنگی کے, ہماری مین سیٹ تھی, 65 ووٹوں سے جیتے. میں نے کہا کن پٹی کے پاس سے گولی گئی ہے, اگلی گولی کھوپڑی میں لگے گی. تو اس سے پہلے کہ اگلے الیکشن سدھر جائیں, لیکن ہم پھر ایک نہیں ہوئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے, غلطی گنجائش نشتہ. وہ جو ایک نیلام حلقوں میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ آپ کے امکانات بھی جو ہے وہ اسی لیے اور دیگر ایسی اہم شخصیات بھی ہیں ان کی بھی واپسی ہو رہی ہے, تو یہ کہاں ڈسکس ہو رہا ہے, کتنی سچائی ہے اور کب ہونے والی؟ دیکھیں, ایک تو غلطیوں سے سبق سیکھنے کا یہ وقت ہے, اور یہ اب نہیں تو کبھی نہیں. کیونکہ 2023 کے الیکشن سے پہلے اگر یہ نوشتہ دیوار نہ پڑھا گیا, اور یہ دیکھیں نا, ایک تو غلطیوں سے سبق سیکھنا, اور دوسرا وقت سب کچھ دکھاتا ہے, سجھاتا ہے اور سکھاتا ہے. اگر اب بھی ہم کبوتر کی طرح بلی پنجے گاڑے منہ کو پھاڑے کھڑی ہوئی ہے, اگر ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم ایک خودکشی کے راستے پہ چل پڑے ہیں, اور اپنے پیر پہ کلاڑی نہیں, اس مرتبہ کلاڑی پہ پیر مارنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, یہ تو بات ہے نا. تو اب نہیں تو کبھی نہیں. تو اس کا مطلب وقت اور حالات بھی بہت کچھ دکھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں اور سجھا رہے ہیں. اس کو دیکھ لیں, سیکھ لیں, جو سجھایا جا رہا ہے وہ سمجھ لیں. اس لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اب سب کے دماغ میں کوئی فطور اور خناس نہیں رہا. کارکنوں کا دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہے کہ فاروق بھائی کو کیوں نہیں لیا جائے گا, اگر کامران بھائی کو لے لیا گیا ہے تو. اب کامران بھائی کو لے لیا گیا تو اس میں بھی منہ نہ بنائیں, بھائی کچھ لوگوں کا اختلاف ہوگا, اب لے لیا, یہ تو ہو گیا نا. تو 13-14 سال وہ دفتر آپ کے پاس رہا تھا, اور اس سے آپ نے بڑا کام لیا تھا جب گورنرشپ آپ کے پاس. اگر آج آ ہی گئی ہے گورنرشپ, آپ کے ان 5 آدمیوں کو نہیں ملی, کسی چھٹے کو مل گئی, تو یار اس کو کوشش کریں, کامران بھائی میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ہوگا نا, اس کو اون کریں اور اس آفس کو فنکشنل کر کے لوگوں کو ڈیلیور کریں. اور سب سے پہلا جو آپ کا آئٹم ایجنڈا پیپلز پارٹی کو ڈیڈ لائن دیا اور کہیں میاں 15 دن مہینے میں ڈی لمیٹیشن کو ٹھیک کرو, نمبر 1.
نمبر 2 140 ہے کہ اختیارات جو آئین میں دیے گئے ہیں وہ دو, اور جو سپریم کورٹ نے فاروق بھائی کی پٹیشن پر فروری 2022 میں فیصلہ کیا چیف جسٹس نے, وہ سارے اختیارات ہمیں چاہیے. اور یہ 15 دن مہینے میں اگر گورنر ہاؤس پر آپ بیٹھ جائیں, پوری پارٹی کی بیکنگ ہو اور موبلائزیشن ہو جائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ فاروق بھائی کے ساتھ ہزاروں ساتھیوں کی واپسی ہو جائے, تو آپ دیکھیں ایسا کرنٹ آئے گا کہ یہ سمپل میتھمیٹکس نہیں ہے کہ میرے 3,500-4 ہزار ووٹ, معید پتنگ کے جو ہیں وہ 13,000 ووٹ, پھر پی ایس پی کے, پھر آفاق کے, یہ 19 ہوتے ہیں, 29 تھے محمود مولوی کے, 10,000 پھر بھی, لیکن یہ 19 ہو جائیں گے نا. باقی 10 کا انشاءاللہ تعالیٰ جو کرنٹ آئے گا, جو انرجی نکلے گی نا, جو لوگ نا امیدی سے امید اور مایوسی سے امید کی طرف آئیں گے, آپ یقین مانیں انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. حالات میں رکاوٹ کون ہے جن کا آپ ذکر کرتے تھے 4 کہ ابھی بھی ایکٹیو ہے یہ آپ سمجھیں؟ دیکھیں میں نے تو کبھی اگر ٹولے کا لفظ لیا تو میں تو 7 کا بھی ٹولہ کہتا تھا, 9 کا بھی ٹولہ کہتا تھا. اس وقت کتنے کا ٹولہ ہے؟ دیکھیں اب تو میرے لیے اس ٹولے کی اہمیت نہیں ہے, مجھے تو خود نہ کنوینر شپ چاہیے نہ ڈپٹی کنوینر شپ, میں تو اس نیریٹو کے ساتھ آنا. کسی کو معاف نہیں کر سکتا, میں کسی کو غدار نہیں کہہ سکتا, نہ کسی کو محب وطن. یہ کسی ادارے یا کسی ایک فرد کے ہاتھ میں اختیار ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ریاستی ادارے سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اس کا ایک مقدمہ بن کے گواہوں کے ساتھ ایک انویسٹیگیشن کے ساتھ پروسیکیوشن کے ذریعے عدالت میں جاتا ہے, اور الٹیمیٹ جو پاکستان کے آئین میں اتھارٹی وہ سپریم کورٹ ہے, وہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون غدار ہے, اور پھر باقی سب لوگ تو محب وطن ہیں. اگر کسی پر غداری کا الزام ہے تو پھر اس کی خلاصی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جن کے اوپر سپریم کورٹ سے جن کو بری نہیں ہونا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر ایک صرف شک کی بنیاد پر ان کو سیاست سے دور نہیں رکھنا چاہیے, پاکستان سے دور نہیں رکھنا چاہیے. اگر ایسے لوگ آنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کی کلیئرنس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ خود اس کا بندوبست کریں, اپنے بارے میں کوئی ایسی بات ہے اس کو ٹھیک کریں. میں نے تو بڑی واضح الفاظ میں بہت ساری باتیں کہہ دیں بھائی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے تو یہ کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں میرے پاس اچھے فیسز ہو سکتے ہیں اور ہوں گے, اللہ نے چاہا. خالد مقبول بھائی خود ماشاءاللہ ایک بہتر چہرہ ہیں. پھر اس کے علاوہ حیدر عباس رضوی بھائی کو کہیں نہ کہیں میری کوشش ہوگی کہ ان کو ایکٹیو کیا جائے. پھر تیسرا مجھے لگتا ہے کہ رضا ہارون جو ہیں وہ ایک اچھا چہرہ ہے, پریزنٹیبل جو ہے. پھر مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر اشرت العباد جو ہیں وہ واپس آئیں گے تب طے ہوگی چیزیں کہ بھئی وہ اب سیاست میں کتنا ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں یقیناً جس کی وجہ سے وہ آ نہیں رہے, تو ان کی واپسی پر ہی یہ منحصر ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, اور بھی نام ہو سکتے ہیں. باسط جلیل کے لوگ نام لیتے ہیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کلیئرنس میں کوئی پرابلم ہے, ان کے واپس آنے میں کوئی ان کو رسک ہے تو وہ دیکھیں اور وہ طے کریں. کا نام آ رہا ہے, ان کے بارے میں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنظیم یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آرگنائز کرنا, پارٹی کو منظم کرنا, اور اس میں ان کا ایک بڑا تجربہ ہے. اور میں تو ایسے لوگوں کو ویلکم کروں گا اگر ان کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے اور کوئی کارکنوں میں ایک لچک پیدا ہوتی ہے. کارکنوں کو بھی جو ریالٹی ہے اس کو دیکھنا ہے
کہ ہماری پورے جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے اس کی بقا سلامتی سے لے کر اس کی عزت وقار داؤ پہ لگا ہوا ہے، اسے کیسے بحال کرنا ہے. میرے خیال میں آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا. ابھی تک تو باکس کے اندر رہ کے سوچتے ہیں، آؤٹ آف دی باکس سوچنا. اچھا، عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کے کوئی نتائج بہتر آئیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان کے لانگ مارچ کے کیا نتائج ہوں گے، لانگ مارچ انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، حکومت اور ادارے کس طرح اس پہ ریئیکٹ کریں گے، یہ ایک الگ پوری ایک سیاسی ایک بحث ہے نا. مجھے تو شارٹ مارچ کرنا ہے، اور وہ ہے کہ یہاں سے بہادر آباد جانا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ جانا ہے. تو میں تو شارٹ مارچ کی بات کروں گا، لانگ مارچ کی بات تو لانگ مارچ والے کر لیں. تو کب جا رہے ہیں، کب جو ہے آپ اپنا مارچ کرنے جا رہے ہیں، شارٹ مارچ؟ دیکھیں بہت قریب ہے یا قریب ہے، میں ایگزیکٹلی ٹائم لائن نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اکیلے. اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب رابطہ کمیٹی، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. کون رکاوٹ ہے ابھی تک اس میں؟ یہ تو وہی بتائیں گے کہ رکاوٹ کیا ہے، کیوں ہے. جب ایک مکالمہ ہو گیا تھا تو بعد میں کیوں کہا کہ بھائی فاروق بھائی وہ اجلاس نہیں کر سکتے کیونکہ پرائم منسٹر ہے تو وہاں جتنے مظاہرے کریں، اب وزیر اعظم ہاؤس پہ، بلال بھٹو وزارت خارجہ کے باہر، انہیں کہیں کہ بھائی اس کی صحیح تحقیقات ہو، اور اس میں اگر کوئی ڈیمانڈ بھی کرنا ہو اقوام متحدہ سے، ایک نیوٹرل ادارے سے، کہ وہ تحقیقات کرے، تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی، پاکستان کی حکومت کو بھی، کہ وہ ایسی غیر جانبدارانہ ایسی شفاف تحقیقات ہونے دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کہ بھئی یہ حادثہ تھا، غلط فہمی کا وہ تھا، یا وہ کہانی جو کینیا کی پولیس دے رہی وہ صحیح ہے، یا جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ جو کہانی دے رہے وہ صحیح ہے. کلیئر ہو جائے گا. اچھا، ملک کی سیاست میں جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے کوئی تبدیلی آنے والی ہے، جو لانگ مارچ وغیرہ ہو رہا ہے، یا اس کے ساتھ جو عمران خان سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تبدیلی تو آئی نا کہ بھئی یہ سٹنگ گورنمنٹ چلی گئی اور ایک اور اسی پارلیمان سے حکومت آ گئی. اب یہ ہے کہ الیکشن کا سارا جھگڑا ہے کہ وقت پر ہوں گے یا الیکشن جو ہے پہلے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی سیاسی دانش یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو کسی طرح سمجھا کر کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے، کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور میرے خیال میں ایم کیو ایم کے کچھ سینئر لوگ اس میں ہیں، مہارت رکھتے کہ وہ راستہ نکالیں. تو اگر ہمیں کہیں انوالو کیا جائے کہ یہ راستہ نکالنا ہے، دونوں کو بٹھانا ہے، اور نوابزادہ نصر اللہ موجود ہے نہیں جو اس طرح اپوزیشن اور حکومت کو بٹھاتے تھے، تو میں اپنی خدمات دیتا ہوں اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ان دونوں کو
بٹھا بھی سکتا ہوں تحریک انصاف کو اور PMLN کو, اور ان دونوں کے درمیان کو کوئی راستہ بھی نکال سکتا ہوں, میں اور میرے ساتھی جو انشاءاللہ.